وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ، اس دیاں 3 آیات مبارکہ پڑھی ہیں۔ اللہ پاک پہلی آیت مبارکہ دے وچ 5 آزمائشاں دا تذکرہ کردے ہیں۔ جڑے اپنے آپ نو مسلمان کہلواندے نے انہاں نو اللہ یہ 5 طریقیاں نال ضرور آزمائے گا، یا انہاں وچوں 2 طریقیاں نال، 3 طریقیاں نال، 4 نال یا 1 نال۔ یہ ٹوٹل 5 آزمائشاں نے۔ یہ آزمائشاں کافراں واسطے نہیں، مسلماناں واسطے نے، جڑے پکے مسلمان تے جنہاں تے انہاں آزمائشاں وچوں کوئی آزمائش آ جائے وہ اللہ دا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ساڈے ایمان نو سچا ثابت کیتا۔ آؤ ذرا پہلی آزمائش کی اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اسی لوگاں نو خوف دے کے آزماواں گے۔ خوف کیے جدو بندہ بے دین سی ادو رزق وادو سی، جدو ہن مسلمان ہو گیا ہے انہوں اس چیز تو بھی ڈارے جے میں رشوت نہ کھا لواں، میں جناب حرام نہ کھا لواں۔ انہوں کافر دا بھی ڈر ہے کہ کافر اسی تھوڑے ہاں کہ کافر ساڈے تے حملہ نہ کر دے، یعنی کسی بھی طرح دا خوف آ سکتا ہے۔ اس خوف دے وچ استقامت اختیار کرنی، اور روزی روٹی دا خوف بھی ہو سکتا، اور دشمن دا خوف بھی ہو سکتا۔ پہلی چیز ہے خوف، خوف دے کے ڈر دے کے اللہ آزمائے گا۔ دوسری چیز اللہ فرماتے ہیں والجوعی، میں بھوک دے کے آزماواں گا۔ جدوں بے دین سی نا بڑا رزق سی، نمازاں پڑھن لگ پیا تے وہ جناب روٹیوں تنگ ہو گئی، بھوک آ گئی، کاروبار بہ گیا۔ بندہ کہندا یار چنگا میں تو بے نماز ہی چنگا سی، میری تو روٹی جناب روٹی تو تنگ ہو گیا۔ اللہ اصل چ آزما رہا ہے، یہ چوری کھان والا یا مجنو، یہ چوری کھان والا مجنو یا خون دین والا قربانی دین والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والجوعی، دوسری آزمائش بھوک دی آ سکتی ہے۔ جنگ تبوک چ نا، جنگ خندق چ بڑے بڑے صحابہ جڑے جدو غیر مسلم سن لین لاڑ سن، خندق کھود رہے ہیں، بڑی بھوک لگی، بھوک دی وجہ تو پیٹ تے پتھر بننے نے صحابہ نے، کیوں دے نال بھوک دا احساس تھوڑا جا گھٹ جاندا۔ ایک صحابی بڑا ہی بھوک دے ہتھوں مجبور ہو کے آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے نہیں ہے کہ پیٹ تے پتھر بننے ہیں، پھر بھی بھوک بڑا تنگ کر دی۔ آپ نے اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا اٹھایا، آپ نے 2 پتھر بننے ہوئے سے، آپ نے اتنی بھوک سی، کہنے لگے یار تو ایک بندے میں 2 بھوک دی وجہ تو بننے، لیکن آزمائش کے دن تھوڑے۔ اللہ فرماتے ہیں والجوعی، اسی تانوں بھکھاں دے کے آزماواں گے، کتے بھک دے خوف تو
دین تو پیچھے تے نہیں ہٹ گئے جے۔ تیسری آزمائش وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالاں دی کمی دے کے آزماواں گے۔ مال پہلے بہتا سی، جدوں دا دیندار بنیا، داڑھی رکھ لی، نمازی بنیا، ادو دا جناب کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ بڑی وڈی آزمائش۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بڑے امیر لوگ سن، جڑا کپڑا ایک باری پا لینا دوبارہ نہیں سی پاندے، تے ایسی خوشبو لاندے سن جڑے بازار چ لنਘ جاندے سن لوگوں کو پتہ لگ جاتا سی بھی ادھروں مصعب بن عمیر گزرے۔ تے جدوں اسلام قبول کیتا، ماں نے کپڑے بھی لوا لے، سارا کچھ کھولیا، ایک ٹاٹ دیتا، جا ٹاٹ لے جا، یہ تیرا کل سرمایہ۔ اللہ فرماتا نے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ تہانوں مالاں دی کمی دے کے بھی آزمائے گا کہ مال دی کمی دی وجہ تو کتے دین تو پیچھے تے نہیں ہٹ گئے جی۔ ہر حال چ شکر ادا کرو، ہر حال چ۔ اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو اگر تسی شکر بہتا کرو گے تو میں تانوں رزق بھی بہتا دیواں گا۔ شکر بہتا کرو گے رزق بھی بہتا ہے۔ شکر دا مطلب یہ نہیں کہ جدو واہ مل رہا ہے ادو تو کیا یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تے تھوڑی جی کمی آئی تے اللہ دے شکوے شروع کر دیتے، یا اللہ انہوں نے اتنا دیتا ہی تے میرے نال ہی نعوذ باللہ دشمنی، شکوے نہ کرو، اللہ دا شکر کرو۔ شکر رزق وچ اضافے دا سبب، اور شکر دی تبلیغ بھی کریا کرو۔ شکر ادو ہی آندا تے جدو بندہ تبلیغ کرے۔ اور چوتھی آزمائش اللہ فرماتے ہیں وَالْأَنفُسِ، اسی جانا دی کمی دے کے آزماواں گے۔ جنگ بدر دے وچ اللہ نے مسلمانوں نو فتح دیتی، 70 کافر قتل کر دیتے، جنگ احد الٹ ہو گیا۔ جنگ احد کافراں نے مسلمانوں نو 70 شہید کر دیتا، بڑے بڑے کبائر صحابہ شہید ہو، صحابہ کرام بڑے ڈسہارٹ ہوئے کہ اسی تے دین اسلام مننے اور دل برداشتہ ہو گئے۔ اللہ نے کہا نا، یہ تہاڈی آزمائش ہے۔ وَالْأَنفُسِ، اللہ جانا دی کمی دے کے تانوں چیک کرے گا، آزمائے گا کہ تسی اسلام تے کنے کو پکے رہندے ہو۔ تہاڈا پتر، تہاڈا بھرا تے تہاڈا خامد بھی شہید ہو سکدا ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ 4 پتر شہید ہو، 4 پتر جنگ قادسیہ۔ ہر پتر دی واری ایک دی خبر ملی، کہندے الحمدللہ اللہ دا مال سی اللہ لے گئے۔ دوسرے دی خبر ملی کہ تیرا دوسرا پتر بھی اماں شہید ہو گیا، کہنے لگی الحمدللہ اللہ دا مال سی۔ تیسرا بھی شہید، چوتھا بھی شہید۔ فلسطین چ ہی ہو رہا ہے نا، کنے کنے لوگ ایک کے خاندان دے شہید ہو رہے، یہ اصل چ آزمائش ہے۔ وَالْأَنفُسِ، اللہ جانا دی کمی دے کے آزمائے گا، فلانا بھی شہید ہو گیا، فلانا بھی شہید ہو گیا۔ ان حال چ پھر کی کرنا ہے؟ رب دا شکوہ کرنا ہے؟ نہیں، توبہ استغفار کرنی، اللہ دی طرف چکنا۔ اور 5ویں آزمائش وَالثَّمَرَاتِ، اللہ اناج تے پھلاں دی کمی دے تے کہ بھی آزمائے گا۔ اے سال بڑے سیلاب آئے، کئیاں دے باغ رڑ گئے، کئیاں دیاں فصلہ رڑ گئی، جھونے دا فصل سی، مکی دی فصل سی، اگے جا کے نرمے دی فصل سی، کپاس دی۔ اچھا انہاں حالات وچ کی کرنا ہے؟
اللہ فرماندے نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری انہاں لوگاں واسطے آ جڑے صبر کرن گے، جڑے انہاں مصیبتاں دے صبر کرن گے انہاں واسطے خوشخبریاں۔ اور خوشخبریاں کی نے؟ دنیا دیا بھی نے تے آخرت دیا بھی نے۔ اللہ دنیا اچھا ازمائش لمبی نہیں ہوندی، ازمائش دا ایک پیریڈ ہوندہ ہے، وہ اللہ دے لکھیا ہوندہ ہے، لیکن ازمائش ختم ہو جاتی۔ اللہ پھر حضرت ایوب علیہ السلام دا واقعہ پڑھو نا، انہوں نے 18 سال مصیبت رہی۔ پہلے اللہ نے پتر بھی بڑے دیتے، رزق بھی بڑا دیتا، علاقے چودراہٹ بھی دیتی، سارا کچھ ہی کھولی۔ ایک بیوی رہ گئی بیچاری، پتر فوت ہو گئے، بیویاں چھٹ گئیاں، رزق ختم ہو گیا۔ شیطان کہنے لگا اللہ اے تیرا ایوب بندہ تیرا شکر پتہ کیوں کردا ہے؟ انہوں تو دیتا تو سارا کچھ دیتا ہے، شکر نہ کرے تو کی کرے؟ اللہ نے کہا نہیں، یہ میرا بندہ ہر حال چ شکر کرے۔ انہوں نے کہا بھی پھر اللہ کھو کے ویکھ لے۔ اللہ نے سارا کچھ کھو لیا، اور جسم تے ایسی بیماری کوڑ چل گیا۔ اللہ کے دعا کر دینے یا اللہ مینو ایوب نو صرف میری زبان سلامت رکھی، اس زبان نو کچھ نہ ہوئے، تاکہ اس زبان نال میں تیرا ہر وقت ذکر کردا رہواں۔ اللہ ٹھیک ہے، باقی ازمائش آئی 18 سال۔ 18 سال تو بعد شیطان نے کیا یا اللہ تیرا مخلص بندہ ہے، اللہ نے سارا کچھ واپس دے دیتا، پتر بھی دے دیتے، 18 سال بعد رزق بھی دے دیتے۔ اچھا اتنے پتہ لگتا ہے کہ آزمائش جدو بندہ صبر نال گزار لینا نا، اللہ انہوں دوبارہ سارا کچھ دے دینا ہے، کیونکہ قرآن کہندا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایک خوشخبریاں ساریاں انہاں مصیبتاں تے انہاں آزمائشاں تے صبر کرنے والے واسطے نے۔ اور اگلی گل تو جدو مصیبت آ جائے پھر وہ کہنا کی؟ اللہ نے بھی دسیا الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کی کہنا ہے؟ اللہ فرماندے نے جدو میرے بندیاں تے کوئی مصیبت آندی، انہاں نو مصیبت پہنچ دی، وہ کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اسی بھی تیرے ہاں تے تیری طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اچھا جدو بھی کوئی مصیبت آئے نا یہ پڑھیا کرو، یہ صرف فوت ہون تے نہیں پڑھے جاندے، کوئی بھی نقصان ہو گیا نا یہ پڑھیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک حدیث چاہتا ہے جندہ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چیز گم ہوگی، واہ سارا نقصان ہوگی، وہ ہے دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ یہ مطلب کی اللہ میری مصیبت مینو بہتر بدلہ دے، اور مینو جڑی میرے چلو کلو چیز کھس گئی ہے یا اللہ یہ اچھا نعم البدل عطا فرما، بہتر نعم البدل عطا فرما۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین مچو سن، غالباً ام حفصہ یا ام سلمہ دونوں وچوں ایک سی، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ انہوں دا خامد جنگ احد چ شہید ہو گیا، بڑا پیار سی دونوں میاں بیوی، تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سنی کہ اے دعا پڑھیا کرو۔ کہنے لگے ان دا مطلب ہے کہ یا اللہ مینوں بہتر عطا فرما، تے میرے خامد تو بہتر ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ نا یہ دعا پڑھ دیاں رہی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، جسے پڑھ دیا رہی ہیں۔ ایک دن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ دا پیغام بھیج دیتا، کہنے لگی ہاں میرے خامد نالوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہزار درجے بہتر۔ تو کوئی بھی مصیبت آوے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، یہ پڑھ درو اللہ نے تنوں بہتر نعمت بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور جڑے لوگ مصیبتاں دے صبر کر دینے اور مصیبت آئے تے ایک کلمے پڑھ دینے آخر دے وچے انہاں واسطے اللہ نے انعام بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ اللہ فرماتے نے اے او لوگ نے جڑے انہاں آزمائشاں تے صبر کردے نے، جڑے لوگ مصیبت تے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے نے یا اے دعا پڑھتے نے، اللہ فرماتے نے اے ایسے لوگ نے انہاں تے رب دی طرفوں بھلائیاں اترن گیاں، خیر اترے گی، انہاں نو خیر ملے گی اللہ دی طرف انہاں تے بھلائیاں۔ اور دوسرا ورحمت، اللہ انہاں لوگاں تے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے گا، رحمت انہاں دے گھراں تے، انہاں دے جسم تے، انہاں دی اولاد تے، انہاں دے کاروبار تے رحمت اترے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، تے اے ہوئی لوگ اللہ دی طرف ہدایت یافتہ نے، اے لوگ ہدایت تے نے۔ اللہ اے 5 خوبیاں ساڈے اندر بھی پیدا فرما اور سانو مصیبت تے آہو بکا، مصیبت پھر بھی انہاں جڑی رہنی وہ چاہے آہو بکا نال، آہو زاری نال، بے صبری نال گزار لو، چاہے صبر نال گزار، صبر نال گزارو گے اللہ اجر دے گا، اچھا نعمت بدل دے گا۔ بے صبری نال گزارو گے وقت گزری جانا لیکن بے صبریاں وچ لکھے جانا۔ اللہ کو دعا جو کچھ سنا اور سنا ہے اس تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔